سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف پرچہ کٹے گا جس طرح کی زبان آپ کی جانب سے استعمال کی گئی انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ فواد چودھری صاحب کو نہ تو انسداد دہشت گردی قانون کا پتہ ہے اور نہ انہیں جو ہے وہ اس بات کی سمجھ ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کیا گفتگو کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. اور اگر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں اپوزیشن کے ممبر پارلیمنٹ کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنے انجام کے قریب تر ہے اور یہ اپنے انجام کو پہنچنے والی. رانا صاحب اگر آپ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ نہیں تو یہ کوئی انہوں نے پہلا مقدمہ درج کرنا ہے. اس سے پہلے انہوں نے بے بنیاد جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ ان کو فیس کیا ہے اور اپنے موقف پہ ہم ہمیشہ وہ قائم رہے اور انشاءاللہ بنا رہے. رانا ثناء اللہ صاحب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے احتجاج ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے احتجاج کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے احتجاج سے ملایا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اس سے قبل احتجاج کیے گئے, پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی احتجاج کیے گئے. میرے جس بیان کو فواد چودھری صاحب دہشت گردی کے مقدمے کی بنیاد بنا رہے ہیں میں اس طرح کا 100 بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب سے منسوب اس کی جو ہے نا وہ ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ جاری کر سکتا ہوں یا وہ ان کو پیش کر سکتا ہوں. تو پھر 100 مقدمہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف بھی درج ہونا چاہیے. لیکن رانا صاحب ان کی جانب سے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اداروں کے لیے, اہلکاروں کے لیے. دیکھیں جو میرے الفاظ ہیں ان کو وہ اپنی تشریح نہ دیں اور دوسرا جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی جو دہشت گردی کی دفعہ ہے اس کے زمرے میں یہ بات آتی ہے. اور اگر یہ آتی ہے تو وہ جو بیان تھا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے پولیس کو مخاطب کر کے دیگر ایجنسیز کو مخاطب کر کے آئی جی کو مخاطب کر کے ان کا نام لے کے جو گفتگو کی تھی اس کے اوپر بھی ذرا فواد چودھری صاحب فرما دیں کہ اس کے اوپر ان کے کیا رائے ہے. تو رانا صاحب اگر مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ دفاع کریں گے اس کا؟ جی بالکل, کیوں نہیں. یہ غیر قانونی اقدام ہوگا, کام پہ مبنی اقدام ہوگا تو کیوں نہیں دفاع کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. رانا صاحب اس حوالے سے بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی اب جو ہے ہم دراڑ پڑتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. آج بھی جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پاور شو کرائی ہے جب وہ پیش ہوئے بینکنگ کورٹ میں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ دن بدن ان کے تیور جو ہے وہ بدل رہے ہیں اور مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کی جو اکثریت ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ وفاق اور پنجاب میں برسر اقتدار ہیں وہ اکثریت جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جیب میں ہے. تو پھر آپ لوگ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اپوزیشن مل کر پی ٹی آئی کو پنجاب میں؟ دیکھیں اس بارے میں تو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی. اس کے بارے میں کوئی انفرادی رائے تو نہیں دی جا سکتی لیکن بہرحال جو بھی اس بارے میں ایک سیاسی ہوگا تو اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کیا جائے گا. رانا صاحب آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی اور اب دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے کہ نرم لہجہ اپنایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. پیپلز پارٹی بھی نرم لہجے پہ آ گئی ہے, مسلم لیگ نون بھی نرم لہجے پہ آ گئی ہے. تو کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں آپ کے اور پیپلز پارٹی کے؟ نہیں, اس میں بیک ڈور مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. اوپن ڈور اور فرنٹ ڈور جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعتوں میں آپس میں رابطے ہوتے ہیں, رابطے رہتے ہیں اور رابطے ہونے بھی چاہیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ کبھی تھوڑا بہت تلخی ہو جاتی ہے
لیکن سیاسی جماعتوں کے رابطے جو ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں اور رہنے چاہیے. تو رانا صاحب ابھی ہم پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کا حصہ سمجھیں؟ دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. لیکن اگر وہ پی ڈی ایم میں نہ بھی رہیں تو پھر بھی وہ ایک سیاسی جماعت تو ہیں. کیونکہ آج آپ کی جانب سے کہا بھی گیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دے حکومت کے خلاف جو بھی تحریک آگے بڑھے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایگریمنٹ کی یا ان اصولوں کی پابند ہے اور رہے گی جن اصولوں کے اوپر جو ہے وہ 20 ستمبر 2020 کو جو ہے وہ جو معاہدہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے وقت نکالا. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول